فطرت کو آواز دیں، لوٹ آئے فطرت، ہمیں بچا لے، ہماری نسلوں کے شباب کو بچا لے، جوانیوں کو بچا لے، خوبصورت مکھڑوں اور چہروں کو بچا لے۔ عورت کے پاس تو ہوتا ہی چہرہ ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ اور ہمارا معاشرے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، چہروں کی بولیاں لگ رہی ہیں، بولیاں لگ رہی ہیں۔ یہ فطرت ہی بچا سکتی ہے۔ میں کہتا ہوں یا خالق ہو یا مصور ہو یا جمیل ہو، میں متبادل بھی دیتا ہوں آپ کو، صرف بات ادھوری کر کے نہیں نکل رہا۔ اس سے بڑا بیوٹی پارلر دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، یا خالق ہو یا مصور ہو، مولا بنایا ہے۔ ذرا ترجمہ عاشقانہ کر رہا ہوں، میں عاشقانہ ایک ترجمہ کر رہا ہوں ان تین لفظوں کا۔ مولا تو نے بنایا ہے، خالق ہو، مصور ہو، پھر تصویر بھی ہے، میرے نقش نین بنائے، اور جمیل ہو، پھر سونا بھی کر دے، ہے نا؟ کیسی لاجواب، کوئی ترجمہ غلط کیا میں نے؟ یہ میرا عاشقانہ ترجمہ ہے۔ یا خالق ہو، کریم تو نے ہی بنایا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، مولا تو نے بنایا، اور مصور ہو، یہ سارے نقشے نین، نقش، ناف، آنکھیں، ادائیں، چیزیں مولا تو نے دی ہیں۔ اب یہ خوبصورت کیسے ہوں گی؟ وہ بھی تو ہی کرے گا۔ جمیل ہو، اور جمیل سے جمال اور حسن اور خوبصورتی اور ایسی جو موہ لے اور میری آنکھوں کو ٹھہرا دے، اولاد تو ہی رہے گا۔ دلہنیں بیٹھی ہوئی تھی، دلہن بیٹھی ہوئی تھی اور سہیلیاں بیٹھی ساتھ اس کو مہندی لگا رہی تھی، اور ساتھ اسے پہلے کے دور میں سہرے کہتے تھے اور نغمے کہتے تھے جو بغیر ڈھولک کے ہوتے تھے۔ یہ قریش کے دور میں بھی کتابوں میں نے پڑھا، ہوتے تھے دلہنوں کے لیے، اور بیٹھے ساتھ کچھ گا رہی تھی، تو وہ بیٹھی رو رہی تھی، اور اس میں ان سارے گانے میں بغیر موسیقی کے گانا، اس میں یہ چیزیں تھیں کہ تو بڑی خوبصورت ہے، تیری آنکھ دیکھ کیسی ہے، تیری ناک دیکھ کیسی ہے، تیری گردن دیکھ سراہی جیسی ہے، تیری کمر دیکھ وغیرہ، سارا کچھ دیکھ رہی تھی جو آج کی ڈیمانڈ ہے۔ تو یہ کہہ رہی تھی نا، تو وہ رو رہی تھی، دلہن بیٹھی رو رہی تھی، تو وہ کہنے لگے کہ تم کیوں رو رہی ہے، تو خوش ہو۔ کہنے لگی بات یہ ہے، تم سب مجھے خوبصورت کہہ دو گی تو کچھ نہیں ہوگا، میرا شوہر جس دن میرے نقاب اٹھائے گا اور کہے گا نا خوبصورت ہے، میں اس وقت خوبصورت ہوں۔ پیا، جب میرا شوہر مجھے کہے گا نا خوبصورت، میں اس وقت تمہارے خوبصورت کہنے سے میں کم خوبصورت ہوں۔ ہر ماں کی چاہت ہے میری بیٹی کا حسن و جمال بڑھ جائے، شوہر سسرال کی نظروں میں جچے اور اس کی خوبصورتی کے چرچے ہوں، اس کی اداؤں کے چرچے ہوں، اس کی وفاؤں کی داستانیں ہوں، اس کا سلیقہ مندی ایک مثال بن جائے، اس کی سلیقہ مندی ہر ماں کی چاہت ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ بیوٹی پارلر تیری بیٹی کو سلیقہ مندی اور حسن و جمال کہاں دے سکتے ہیں؟ اگر تیری غلطی ہے تو سب سے بڑی غلطی ہے، اور تو نے ایسا کیا ہے تو سوچ، ایسا نہ کر، تو ایسا نہ کرنا۔ اگر کر لیا تو لوٹ آؤ، فطرت کی زندگی بھی موجود ہے، تیرا نقصان تھوڑا ہوا ہے، زیادہ نہیں ہوا۔ میری ابکری کو مرد زیادہ پڑھتے ہیں یا عورتیں؟ عورتیں زیادہ پڑھتی ہیں، ابکری کو عورتیں زیادہ پڑھتی ہیں۔ اور اگلی بات بتاؤ، میرے درس عورتیں زیادہ سنتی ہیں پورے ورلڈ میں، جو میرے پاس اعداد و شمار ہے نا، عورتیں زیادہ سنتی ہیں، اور ان کے مسائل میرے پاس بہت آتے ہیں، مردوں کے بھی بچوں کے بھی۔ ساری دنیا میں بچے سب سے زیادہ ہیں، اور اس کے بعد مرد زیادہ ہیں، اور سب سے زیادہ جو ہیں ان سے سب سے زیادہ وہ عورتیں ہیں، ان کے مسائل ہیں۔ اور اس وقت ایک کریم کے بعد پھر دوسری کریم آتی ہے، یہ کولڈ کریم ہے، یہ وینیشن کریم ہے، پھر یہ دوسری کریم ہے، پھر یہ تیسری کریم ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا۔ اور پہلے کیا ہوتا تھا؟ ہلدی، جو کا آٹا، گوارے کا آٹا،
یہ چیزیں پیسی جاتی تھی. شادی سے پہلے دلہن کی جلد کو ملا جاتا تھا. چیکو، ابٹن ہے جی. اچھا، یہ ملا جاتا تھا. وہ تھریڈنگ بھی کر دیتا تھا اور پتہ نہیں فیشل بھی ہوتا تھا اور فیشن بھی ہوتا تھا اور میک اپ بھی ہوتا تھا، ڈاؤن نہیں ہوتا تھا. سارا کچھ ہو جاتا تھا. اور فطرت کی غذائیں، فطرت کی دوائیں، وہ مہندی سادہ جس میں کیمیکل نام کی چیز نہیں ہوتی تھی، سادہ مہندی. ہنا کا رنگ، ہنا کی خوشبو تو میرے مدینے والے کو پسندیدہ ہے. عطر جو عطر میں آیا ہے، گلاب اور ہینا کا عطر آیا ہے کتابوں میں، لیکن ہینا کون سی؟ یہ ٹیوبوں والی ہینا نہیں جس میں سارا کیمیکل ہوتا ہے، اور پسی ہوئی مہندی بھی نہیں، اس میں بھی اب کیمیکل ملا ہوا ہوتا ہے. اب خود پتے لے کے پسواؤ. وہ زندگی ہے. اس زندگی کی طرف یا خالق ہو، یا مصور ہو، یا جمیل ہو. مولا ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، صبح شام پڑھ لیں. کریم تو نے پیدا کیا ہے، تو نے اچھی صورت دی ہے، جانور نہیں بنایا. تو نے کتا خنزیر نہیں بنایا، مولا اچھی صورت دی ہے، انسان کو خوبصورت تو نے کہا ہے کہ اشرف المخلوق. اب کریم سارا کچھ دے کے اب جمال بھی دے دے، جمیل بھی کر دے، حسن بھی دے دے، خوبصورتی بھی دے دے، ہے نا. یا خالق ہو، یا مصور ہو، یا جمیل ہو. یہ جو مبارک حروف ہے نا، یہ کمال کے حرف ہیں. معذوری سے بچانے کے لیے، حسن و جمال کو باقی رکھنے کے لیے یہ بہترین ہے. میں کہتا ہوں جتنا وقت آپ ہمیں کاٹنے پہ، بال ہٹانے پہ، اور کریمیں رگڑنے ملنے پہ اور چیزیں کرنے پہ لگاتے ہیں نا، اتنا وقت ان اعمال پہ لگا دیں. تجربہ کر کے دیکھیں.